باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خیران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا 23واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے جو ہے سکون اصلی اور سکون عارضی کے بارے میں جانا تھا، اور سکون اصلی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جو وقف سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو وقف اور وصل کی صورت میں قائم رہے، جو ہمیں دکھ رہا ہو، اور یعنی چھوٹا سا جو دال کا نشان بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے، سکون اصلی ہوتا ہے، وہ ہمیں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یعنی وقف اور وصل کی صورت میں وہ اسی طرح سے قائم رہتا ہے۔ اور سکون عارضی کا بھی بتایا تھا کہ جب ہم جو ہے جہاں پہ رکتے ہیں وقف کرتے ہیں، جب بھی کسی متحرک لفظ پر جو زیر زبر پیش والا آخر میں لفظ ہوتا ہے، اس کے اوپر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس متحرک لفظ پر جب ہم وقف کریں تو آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، تو یہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ تو اس کی میں نے مثالیں بھی تھی، مثالوں سے بھی واضح کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو درس سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسی طرح سے آج ہم جو ہے الف اور حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، اور حمزہ کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور حمزہ کتنی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حمزہ کو ساکن حالت میں کیسے پڑھتے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ حمزہ قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ حمزہ کی شکل جو ہے آئن کے سر جیسی ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آئن کے سر جیسی جو ہے شکل، اس کو جو ہے حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کی شکل آئن کے سر جیسی ہوتی ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے، حرف کے اوپر آتا ہے یا حرف کے ساتھ آتا ہے، تو حمزہ اپنی اصلی ہی شکل میں آتا ہے۔ لیکن ایک حرف ایسا ہے جس میں حمزہ کبھی بھی اصلی شکل میں نہیں آتا، اور وہ حرف ہے الف، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا حرف ہے؟ الف۔ الف کے اوپر حمزہ کبھی بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا، تو اس طرح ہم کس طرح سے جو ہے اس میں ڈیفرنس کریں گے کہ یہ حمزہ ہے یا الف ہے، کہ یہ حمزہ ہے یا الف ہے، ہم کس طرح اس کو پہچانیں گے، ڈیفرنس کریں گے ان میں۔ تو اس کی ساؤنڈ جو ہے ہم حمزہ اور الف میں ایسے ڈیفرنس کریں گے کہ یہ حمزہ ہے یا الف ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ حمزہ کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کی ساؤنڈ جو ہے سیم ایسی ہی نکلتی ہے جیسے کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جب حرکت کوئی آتی ہے، اب دیکھیں جیسے حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، اور اسی طرح سے حمزہ چاہے فتح ہو، کسرہ ہو، اور چاہے جو ہے ضمہ ہو، چاہے جزم ہو، اسی طرح سے الف میں بھی جو ہے چاہے فتح ہو، چاہے کسرہ ہو، چاہے ضمہ ہو، چاہے جزم ہو۔ تو جیسے ہی جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آئے گی یا حرکت آ جاتی ہے، یعنی زبر، زیر، پیش یا تنوین، کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، تو سیم ساؤنڈ جو ہے حمزہ کی سیم ساؤنڈ کے ساتھ الف بھی پروناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ کی ساؤنڈ آئے گی ایسے ہی الف کی بھی جو ہے سیم ساؤنڈ جو ہے پروناؤنس ہوگی۔ تو جیسے پڑھا جاتا ہے الف زبر آ، اب اور اسی طرح سے حمزہ زبر آ اور الف کے اوپر حرکت ہے تو یہ بھی حمزہ ہی ہے۔ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو یہ حمزہ کہلاتا ہے، حمزہ زبر آ۔ ایک تو یہ اصلی حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، اور دوسرا یہ الف کے اوپر حرکت ہے تو یہ حمزہ ہے، حمزہ زبر آ۔ تو دونوں کی آ سیم ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں کا پن پوائنٹ بھی ایک ہی ہے،
کہ زبر حمزہ کے جو اصلی حمزہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے فتح ہے، اور جو حمزہ جو ہے الف والا حمزہ ہے اس کے اوپر بھی فتح ہے، یعنی دونوں کا پن پوائنٹ فتح ہے اور دونوں کی ساؤنڈ بھی جو ہے سیم آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے یا جزم کی علامت آ جائے تو اسے ہم الف نہیں حمزہ کہیں گے۔ اب اس کے اوپر جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ الف نہیں کہیں گے، پھر ہم اس کو جو ہے حمزہ کہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی ہے۔ اب اسی جو ہے کنڈیشن میں دونوں کی آواز جو ہے ایک جیسی نکلتی ہے، یعنی اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم الف نہیں پڑھیں گے اس کو اور حمزہ کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پروناؤنس کرتے ہیں، جب اس کی ساؤنڈ نکلتی ہے تو سیم پن پوائنٹ سے نکلتی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے کہ سیم پن پوائنٹ ان کا جو ہے فتح ہے، جو سیم پن پوائنٹ سے نکلتی ہے۔ جب الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش یا جزم کی علامت ہو، یا پھر حمزہ کے اوپر زیر زبر پیش یا جزم کی علامت ہو، تو دونوں کی ساؤنڈ سیم نکلتی ہے، سیم پن پوائنٹ سے دونوں کا مخرج ادا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر الف نہیں، یہاں پر حمزہ ہے۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور دیکھیں اب حمزہ کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے یا جزم کی علامت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، حمزہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الف کیا ہوتا ہے؟ الف ہمیشہ الف کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور خالی الف سے پہلے جب بھی کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو وہ مد کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اسے ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو مثال دے دوں، الف مدہ کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی الف کو یہاں پہ یہ اصلی الف ہے، ٹھیک ہے، اس الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو یہ اصلی الف ہے، اور الف ہمیشہ الف مدہ کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اور اسی کے الف کو اصل میں الف کہتے ہیں۔ ادروائز الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یہ اصلی الف ہے۔ اگر کوئی حرکت آ جائے جیسے یہ آ گئی ہے، زبر فتح آ گئی ہے، تو یہ پھر حمزہ کہلائے گا، لیکن یہ خالی الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ اصلی الف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹو بی نوٹڈ دس پوائنٹ، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، وہ پچھلی جو اپنے حرف کی حرکت کے ساتھ میل کر مد کی صورت میں، اپنے پچھلے سے جو حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ میل کر مد کی صورت میں جو ہے 2 حرکت برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کتنا پڑھیں گے؟ 2 حرکت برابر لمبا کر کے، یہ اپنے پچھلے حرف سے مل کر 2 حرکت لمبا، ٹھیک ہے نا، 2 حرکت، 2 پوائنٹ، جیسے با تا، اب دیکھیں 2 حرکت لمبا اس کو کریں گے، با تا، تو الف مدہ کو 2 کاؤنٹس لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس خالی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی۔ اگر یہاں پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، یہاں پر الف نہیں، وہ حمزہ ہوگا، جیسے کہ اب دیکھیں مثلا میں بتا دوں آپ کو مثال، مثلا جاء، اب دیکھیں جاء، یہاں پر اب خالی الف سے پہلے زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ خالی الف ہے، اصلی الف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالی الف ہے، اصلی الف ہے، یعنی الف مد کی صورت میں ادا ہو رہا ہے، اور الف ہمیشہ مد کی صورت میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اب ایک اور جیسے مثال دے دوں، انشاءکم، اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انشاءکم، انشاءکم، یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر سٹارٹنگ میں جو ہے الف کے اوپر زبر آ گئی ہے، اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، الف حمزہ ہے، یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، تو ہم تطبیق کرتے ہوئے اس کو جب مشخص کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ الف حمزہ ہے، الف نہیں اس کو بولیں گے، حمزہ بولیں گے،
اب اور یہ کہیں گے کہ الف کے اوپر دیکھیں یہاں پہ فتح، نون کے اوپر کیا جزم ہے، شین کے اوپر بھی حمزہ کے اوپر فتح، اس کو ہم کیسے مشخص کریں گے؟ حمزہ کے اوپر فتح، نون کے اوپر سکون جزم، شین کے اوپر فتح اور حمزہ، دیکھیں پھر یہ حمزہ اس کے اوپر حرکت آ گیا تو یہ اس کو حمزہ بولیں گے، حمزہ کے اوپر فتح، قاف کے اوپر ضمہ، میم کے اوپر پھر جو ہے جزم ہے، یعنی میم ساکن ہے، میم کے اوپر اصلی سکون ہے، اس کو اصلی سکون کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے تطبیق کرتے ہوئے جس الف کے اوپر زیر زبر پیش کی علامت ہوگی تو اس سے ہم الف نہیں کہیں گے، حمزہ بولیں گے، اس کو ہم الف نہیں کہیں گے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں کہ حمزہ قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے۔ حمزہ قرآن کریم میں تقریباً 1150 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ یہ جو ہے یہ قرآن کریم میں تقریباً 1150 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کسی بھی پیج پہ دیکھیں، ہر صفحے پہ آپ کو حمزہ مل جائے گا، تو چاہے وہ الف کی شکل میں ہو چاہے وہ اپنی اصلی شکل میں ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ کو ساکن حالت میں کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو حمزہ جب بھی ساکن حالت میں ہوتا ہے تو ہم حمزہ کی آواز کو جو ہے جھٹکا دے کر بند کرتے ہیں۔ آواز کو جھٹکا دے کر بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو قلقلہ کے حروف کی طرح ہلانا نہیں ہے، بلکہ آواز کو جھٹکا دے کر بند کرنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں ایگزامپلس آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثلاً یہ تی کم، اسی طرح سے اگلی مثال ہے بہسا، بہسا، اور اسی طرح سے یا مورو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر الف کی شکل میں حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کی شکل میں حمزہ آ گیا ہے تو آواز کو ہم یہاں پہ جھٹکا دے کر بند کریں گے۔ یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہتیکم، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یہتیکم، یعنی کہ ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، آواز کو جھٹکا دے کے پھر بند کریں گے۔ اب اسی طرح سے آگے ہے بہسا، یہاں پہ بھی جھٹکا دے کر آواز کو بند کریں گے۔ یہاں پہ بھی اس کو یا مورو نہیں پڑھیں گے، یا مورو، ٹھیک ہے۔ جھٹکا دیں گے پھر آواز کو بند کریں گے، یا جھٹکا دیا اور آواز کو بند کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے بہسا میں بھی بہسا اس کو نہیں پڑھیں گے، بہسا، اور یا مورو، ٹھیک ہے۔ بلکہ آواز کو پن پوائنٹ پر لا کر جلدی سے، یعنی کہ آواز کو پن پوائنٹ پہ لائیں گے اور فوراً جلدی سے جو ہے اس کو جو ہے بند کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ حمزہ کے اوپر چاہے اصلی سکون ہو چاہے عارضی سکون ہو، یعنی چاہے سکون اصلی ہو یا سکون فوراً جلدی سے جو ہے اس کو جو ہے بند کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ حمزہ کے اوپر چاہے اصلی سکون ہو چاہے عارضی سکون ہو، یعنی چاہے سکون اصلی ہو یا سکون عارضی ہو، حمزہ سکون کی صورت میں ہو، وہ چاہے سکون اصلی ہو یا سکون عارضی، ہم حمزہ کو جھٹکا دے کر آواز کو بند کریں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ جس بھی چاہے اصلی میں ہو چاہے عارضی سکون میں ہو، ہم جھٹکا دیں گے اور بند کریں گے۔ اب چاہے حمزہ اس میں کیا ہے سکون اصلی کے ساتھ آ رہا ہے یا ہم خود اس پر عارضی سکون لا کر عارضی کر رہے ہیں اس کو، جیسا کہ اب میں آپ کو مثال دے دوں، مثلاً یشاء، اب دیکھیں یشاء، یہاں پر حمزہ کے اوپر ضمہ کے ساتھ حمزہ موجود ہے، پیش ہے اس کے اوپر، لیکن ہم یہاں پر عارضی سکون اگر کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ایسے یشاء
اس طرح پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ اگر ہم عارضی سکون کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ ضمہ ہے لیکن عارضی سکون یہاں پہ ہم لانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ عارضی سکون، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ یشاء، یشاء، یہاں پہ رک جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر آواز بند کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آواز کو آپ تھوڑا سا اٹھائیں گے، یعنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کریں گے اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر بند کریں گے. تو یہ طریقہ جو ہے یشاء، یہ طریقہ آپ کے لیے جو ہے بیسٹ رہے گا. آپ آواز کو تھوڑا لاؤڈ کریں، حمزہ پر جاتے جاتے لاؤڈ کریں اور پھر جھٹکا دے کر بند کر دیں. اسی طرح سے اگلی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں. آمن السفہاء، ٹھیک ہے، آمن السفہاء، یہاں پہ اب سکون ہے، اور تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آمن السفہاء، آمن السفہاء، یعنی کہ اب یہاں پہ اسی طرح سے آپ کو قرآن میں ڈھیروں ایگزامپلس ایسی حمزہ کی اس طرح کی ہیں، ڈھیروں ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گی، مثالیں مل جائیں گی. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ایک اور جو ہے پوائنٹ آپ کو بتا دوں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ حمزہ یہاں پہ یہ شکلیں میں حمزہ کی یہاں پہ لکھ رہی ہوں مختلف، جیسے واؤ کے اوپر بھی حمزہ آتی ہے اور یا کے اوپر بھی کبھی کبھی حمزہ آتی ہے، اور اسی طرح سے الف کے اوپر جو ہے الف کے نیچے بھی حمزہ آ سکتی ہے اور الف کے اوپر بھی حمزہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر حمزہ کیا ہے کہ واؤ کے، اگر حمزہ واؤ یا کے اوپر موجود ہو تو واؤ اور یا کی یہاں پر جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر حمزہ واؤ اور یا کے اوپر موجود آ جائے تو پھر یہاں پر واؤ کی اور یا کی کیا ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہوگی. واؤ اور یا جو ہے یہاں پر جسٹ لائک اے چیئر یوز ہوئے ہیں. واؤ اور حمزہ واؤ کے اوپر حمزہ کی اصلی شکل ہے، ٹھیک ہے. واؤ کے اوپر یہ جو حمزہ کی شکل ہے یہ اصلی شکل ہے اور یہ اصلی شکل میں ہی آتی ہے. اگر واؤ اور یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہاں پر واؤ اور یا کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. واؤ اور یا جو ہے یہاں پر لائک اے سٹنگ چیئر یوز ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں حمزہ نہیں ہے. یعنی یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک ورڈ، اب میں آپ کو مثال دے دوں کہ یہاں پر ایک ورڈ آپ لے لیں یو، اب دیکھیں واؤ کے اوپر جو ہے حمزہ ہے، یو مینون، یو مینون. اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ فوراً جو ہے جھٹکا دیں گے اور آواز کو بند کریں گے. اب یہاں پر ہم جو ہے اس کو یو مینون نہیں پڑھیں گے، یو مینون پڑھیں گے تو یہاں پر غلط ہو جائے گا، کیونکہ واؤ کے اوپر جو ہے حمزہ موجود ہے اور یہ اصل میں حمزہ ہی ہے. حمزہ کے لیے واؤ نے کیا کیا ہے؟ چیئر کا کام کیا ہے. یہاں پر واؤ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حمزہ کی ویلیو ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے یہاں پہ واؤ کے چیئر کے طور پہ یہاں پہ اس نے یہ کام صرف چیئر کا کیا ہے. حمزہ اس کے اوپر آیا ہے اصلی شکل میں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہم یو جھٹکا دے کے فوراً آواز کو بند کر دیں گے، یو مینون. اور اسی طرح سے امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو جو ہے آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا. اب جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو یہ حمزہ والے حروف آئیں تو کہاں پہ جو ہے حمزہ کو سٹاپ کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہاں پہ جو ہے میں نے بتایا ہے کہ جھٹکا دے کے حمزہ کو اور پھر آواز کو فوراً بند کر دینا ہے. آپ نے یہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان حروف کو جو ہے جہاں پہ بھی آئیں حمزہ تو ان کو اپلائی کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو میرا یہ درس سمجھ
آگے آ چکا ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر بھی کریں، تاکہ بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑ سکیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔